اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے حدیث اور استشراق۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے استشراق کے تاریخ اور آغاز کے بارے میں چند معروضات پیش کیے تھے، اور میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ استشراق کی باقاعدہ آغاز سرکاری سرپرستی میں 12ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا، اور یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جب ہم اسلام اور استشراق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو مستشرقین نے اسلام کا مطالعہ بھی تقریباً 12ویں صدی عیسوی میں شروع کیا تھا، کیونکہ اسلام بھی مشرقی ادیان میں سے ایک دین تھا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کا پہلا لاطینی ترجمہ 1143 میں منظر عام پر آیا تھا، جس کو اس وقت کے پوپ پطرس کی طرف بعض لوگوں نے منسوب کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مستشرقین نے اسلام کے حوالے سے جتنا کام کیا ہے تو اس کے دو ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ 19ویں صدی عیسوی سے پہلے ہے، اور دوسرا دور 19ویں صدی عیسوی کے بعد ہے۔ 19ویں صدی عیسوی سے پہلے مستشرقین ان جنرل اسلام کا مطالعہ کرتے تھے، اسلام کے حوالے سے تحقیق کرتے تھے، اسلام کے حوالے سے لکھتے تھے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ جب ہم ان کے تحقیقات کو دیکھتے ہیں تو اکثر مستشرقین نے قرآن کے حوالے سے لکھا ہے، سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہے۔ بہت کم ایسے مستشرقین ہیں کہ انہوں نے احادیث کے حوالے سے کچھ کام کیا ہے۔ لیکن 19ویں صدی عیسوی کے بعد استشراق کا مفہوم بدل گیا، اور مستشرقین کا موضوع تحقیق مکمل طور پر تبدیل ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 19ویں صدی عیسوی کے بعد جن مستشرقین نے اسلام کے حوالے سے کام کیا ہے اور ان کے تحقیقات آج ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ وہی مستشرقین ہیں جنہوں نے اسلام کو تراجم سے نہیں، یعنی مترجم کتابوں سے نہیں، بلکہ براہ راست انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے۔ یہ عربی کے ماہر تھے، عربی دان تھے اپنے وقت کے، اور انہوں نے براہ راست اسلامی مصادر کو پڑھ کر اس کے روشنی میں، یعنی اپنے مطالعے کے روشنی میں اپنے نظریات وہ قائم کیے ہیں، اور اس پر اسلامی مصادر سے دلائل نقل کیے ہیں۔ جس شخص نے استشراق کا یہ تاریخ تبدیل کیا تھا اور ایک نیا باب شروع کیا تھا علم استشراق میں، اور اس کو بابائے استشراق کا خطاب بعد میں دیا گیا تھا، اس کا نام ہے اگناز گولڈزیر۔ اگناز گولڈزیر 1850 یعنی 1850 میں ہنگری کے ایک مذہبی یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے زندگی کے ابتدائی ایام بداپیسٹ میں گزارے ہیں، اور پھر وہاں سے برلن چلے گئے ہیں۔ برلن میں اپنے پی ایچ ڈی تک تعلیم، یعنی ڈاکٹریٹ تک تعلیم وہاں حاصل کی ہے، اور 1870 میں مشہور مستشرق، اس وقت کے مستشرق فلیشر کے سپرویژن میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی ہے۔ اس کے بعد واپس بداپیسٹ آئے ہیں، اور وہاں مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے، لیکن چند سال بعد ہنگری کے وزارت اوقاف نے آپ کو ایک گروپ کے ساتھ مطالعاتی دورے پر ہنگری سے باہر بھیجا، جس میں انہوں نے فلسطین، سوریہ اور مصر کا سفر کیا، اور وہاں کے اہل علم سے ملاقات کیا۔
یہ بھی ایک انتہائی دلچسپ بات ہے کہ مستشرقین میں شاید یہ وہ مستشرق ہے جس نے صرف اسلامی مصادر سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے علماء سے براہ راست علم حاصل کیا ہے۔ یہ جب سوریہ چلے گئے تو وہاں باقاعدہ طور پر شیخ طاہر الجزائری، جو اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے، اس کے دروس میں شرکت کرتے تھے، بیٹھتے تھے اور اس سے سیکھتے تھے۔ اور شیخ طاہر الجزائری کے ساتھ اس کے محبت کا اندازہ اس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ بعد میں شیخ طاہر الجزائری کے کتاب، جو اصول حدیث میں ایک معروف کتاب ہے اور جن لوگوں کا واسطہ علم حدیث سے ہے ان کو علم ہے، توجیہ النظر فی اصول الاثر، اس کا ترجمہ بھی گولڈزر نے بعد میں کیا اور آج وہ یورپ میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض محققین نے اس کو گولڈزر کا اثر، گولڈزر کا تحقیق ظاہر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ گولڈزر کا اثر اور تحقیق نہیں ہے، بلکہ گولڈزر نے اپنے استاد شیخ طاہر الجزائری کی توجیہ النظر فی اصول الاثر کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر شیخ طاہر الجزائری سے یہ مصر چلے گئے اور وہاں شیخ محمد عبدہ، جو اس وقت ایک اور بڑے عالم دین تھے، اس کے دروس میں شرکت کرتے تھے اور باقاعدہ طور پر اس سے پڑھتے رہے۔ جب یہ مصر سے واپس آئے تو اس نے تمام سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیات ترک کر کے اسلام اور اسلام کے بنیادی مصادر کے حوالے سے تحقیق شروع کیا۔ بعض مصادر میں تو یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ گولڈزر اپنے کمرے تحقیق تک اپنے آپ کو محدود رکھتے تھے۔ اگر کبھی استشراق کے حوالے سے کوئی اس کو دعوت دیتا تھا لیکچر دینے کے لیے تو نکلتے تھے، ادروائز وہ تحقیق میں مگن رہتے تھے۔ اور اس تحقیق کا نتیجہ جو کنکلوژن تھا، اس نے 2 جلدوں میں 1889 اور 1890 میں پبلش کیا۔ اس کا دوسرا جلد وہ مکمل احادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور اس تحقیق کو اس نے محمد نیکسٹڈین کا نام دیا تھا، جو بعد میں انگریزی میں مسلم سٹڈیز کے نام سے پبلش ہوا، عربی میں بھی ابھی پبلش ہوا ہے، ہمارے پاس موجود ہے دراسات محمدیہ کے نام سے۔ گولڈزر نے اس تحقیق میں احادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا اور مختلف راویوں پر، مصادر احادیث پر اور متون پر اعتراضات کیے، اور احادیث کو ایک ناقابل اعتبار سورس ڈکلیئر کیا کہ یہ ایک ناقابل اعتبار مصدر ہے، ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے اعتراضات ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر، امام زہری پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اسی طرح حدیث متواتر پر، جو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن یہ پہلا سسٹمیٹیکل اسٹڈی تھا یورپ میں جو احادیث کے حوالے سے منظر عام پر 1889 اور 1890 میں آیا تھا۔ اور جب یہ پبلش ہوا تو یورپ میں اس تحقیق نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ اس وقت کے مستشرقین اور حتیٰ بعد کے مستشرقین جب اس کے حوالے سے بات کرتے تھے تو اس کو انجیل اول کا نام دیتے تھے کہ یہ انجیل اول ہے۔ اس سے مستشرقین پر احادیث کے حوالے سے نئے دروازے کھلے گئے اور انہوں نے اس کے بعد احادیث پڑھنے میں دلچسپی شروع کی۔ خیر، گولڈزر کے بعد لوگ گولڈزر کے کام سے استفادہ کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک اور شخص وہ یورپ میں پیدا ہوا جس کا نام جوزف شاخت، یا عربی میں اس کو یوسف شاخت کہتے ہیں۔ شاخت 1902 میں پولینڈ میں پیدا ہوئے، مختلف جامعات سے مختلف فنون میں
1 سے زائد پی ایچ ڈی کیے ہیں۔ 1925 سے 1932 تک یہ مختلف یونیورسٹیز میں مشرقی زبانیں اور اس طرح اسلام کے حوالے سے لیکچر دیا کرتے تھے، لیکن 1932 میں یہ مصر گئے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جامعہ قاہرہ میں ادبیات کے فیکلٹی میں عربک ڈپارٹمنٹ میں فقہ اللغة العربیہ والسریانیہ پڑھاتے رہے، یعنی عربوں کو عربی پڑھاتے تھے، حالانکہ یہ پولینڈ کے تھے، عربی کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ مصر میں 1932 سے لے کر 1939 تک یہ رہے، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں یہ مصر سے انگلینڈ شفٹ ہوئے اور وہاں BBC جوائن کیا، لیکن وہاں قیام کے بعد اس نے اپنا تحقیقی کام ترک نہیں کیا، بلکہ وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں سے MPhil بھی کیا، اور 1952 میں PhD بھی کیا۔ انگلینڈ سے یہ پھر ہالینڈ چلے گئے اور وہاں لیڈن یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، پھر لیڈن یونیورسٹی سے یہ امریکہ چلے گئے اور وہاں کولمبیا یونیورسٹی میں وفات تک 1969 تک یہ وہاں پڑھاتے رہے۔ شاخت نے اپنے تحقیق کا جو خلاصہ لکھا ہے محمدن جورسپروڈنس کے نام سے، وہ خلاصہ بھی گولڈزیر کے بعد انتہائی مقبول ہوا ہے، اور گولڈزیر کی کتاب کو مستشرقین نے انجیل اول کا نام دیا تھا، اور شاخ کے اس کام کو انجیل ثانی کا نام دیا تھا، یعنی یہ دوسرا مقدس کتاب ہے استشراق میں۔ گولڈزیر کی طرح شاخ نے بھی احادیث پر اعتراضات کیے اور احادیث کے صحت کو چیلنج کیا کہ احادیث یہ سارے من گڑت ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے۔ اور مشہور نظریہ کامن لینگ تھیوری جس کو کہا جاتا ہے، اپنے اس تحقیق میں پیش کیا۔ کامن لینگ تھیوری یہ ہمارے مداری حدیث جن لوگوں نے علم حدیث پڑھا ہوں تو یہ اس کے ایک مشابہ اصطلاح ہے، اگرچہ سیم ٹو سیم دونوں نہیں ہے۔ شاخ کا نظریہ یہ ہے کہ ہم جب ایک حدیث کے مختلف سند نقل کرتے ہیں تو یہ سارے اسانید ایک ہی شخص پر رکتے ہیں، تو کہہ رہے کہ یہ سارے اسانید جب ایک ہی شخص کو جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی سند ہے، یعنی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں نافع سے پھر اس کے شاگرد جو ہے وہ روایت کرتے ہیں 3-4، پھر ان کے شاگرد ان سے روایت کرتے ہیں، لیکن نافع تک یہ سنگل سند ہے۔ تو شاخت کا نظریہ یہ ہے کہ اس حدیث کا فرسٹ فیبریکیٹر، پہلا وضاع الحدیث جو ہے وہ یہ نافع ہے، یعنی مثال کے طور پر میں نے مثال دیا، کیونکہ یہ سند جو ہے یہ بعد میں پھیل گیا ہے لیکن اوپر جو ہے یہ سنگل ہے۔ تو یہ کامن لینگ تھیوری شاخ نے پیش کیا، اور اس نے سند کے صحت سے انکار کیا کہ سند نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور مسلمانوں کا جو مشہور دلیل ہے سند کے حوالے سے اور سند کے تنقید کے حوالے سے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم۔ تو شاخ کہہ رہے کہ یہ حدیث یا یہ روایت یہ ابن سیرین کی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں محدثین نے اپنی طرف سے وضع کر کے ابن سیرین کی طرف اس کی نسبت کی ہے، اور دلیل یہ بتاتے ہیں کہ یہاں الفتنہ کا جو کلمہ ذکر کیا گیا ہے کہ لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ، کہ وہ محدثین پہلے سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب فتنہ
واقع ہوا تو پھر اسی کے بعد جب کوئی حدیث روایت کرتے تھے تو اس سے پوچھتے تھے کہ سموا لنا رجالکم، آپ اپنے مصادر جو ہے وہ ڈسکلوز کرے کہ آپ نے اس حدیث کو کس سے سنا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ اس فتنہ سے مراد فتنہ قتل ولید ہے جو 126 ہجری میں جو ہے وہ قتل ہوئے تھے، اور ابن سیرین وہ 110 ہجری میں وفات ہوئے ہیں. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے وفات کے تقریباً 16 سال بعد ایک واقعے کے بارے میں روایت کر سکتا ہے؟ تو اس نے احادیث کے اسانید کو چیلنج کیا، متون کو بھی، لیکن اس کا زیادہ تر فوکس وہ سند پر رہا ہے کہ یہ ناقابل اعتبار ہے، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اسی طرح لوگ ان دو کتابوں سے استفادہ کرتے تھے، اور یہ دو مستشرقین تھے یورپ تھے جو مرجع مستشرقین تھے. مستشرقین ان کے کاموں کو نقل کرتے تھے اور اپنے سارے تھیوریز جو تھے ان کے کاموں سے نکالتے تھے اور سپورٹ بھی کرتے تھے. لیکن پھر ایک اور مستشرق پیدا ہوا جس کا نام گیٹیر ہینڈرک البرٹ جمبل ہے. جمبل 1935 میں ایک یہودی گھرانے میں، ایک مذہبی یہودی گھرانے میں ہالینڈ میں پیدا ہوئے ہیں، اور جمبل کا جو فیملی تھا یہ استشراق کے لیے معروف تھا. اس فیملی میں جمبل سے پہلے تقریباً 5 بڑے بڑے مستشرق گزرے ہیں، 6 بڑے بڑے مستشرق گزرے ہیں. سب سے پہلا مستشرق وہ جمبل کا دادا تھا جس کا نام 19ویں صدی عیسوی کے مستشرقین میں کے لسٹ میں موجود ہے، اور جب کوئی اس حوالے سے تحقیق کرتے ہیں تو اس کو ذکر کرتے ہیں. اس کا نام تھیڈر ویلیم جانس جمبل تھا. پھر اسی کے بعد ان کے اولاد میں تقریباً جمبل سے پہلے 5 مستشرقین گزر گئے جو کوئی عربی زبان کا ماہر تھا، کوئی اسلام کا ماہر تھا، کوئی انڈونیشین ثقافت کا ماہر تھا. اور اس فیملی کے تقریباً 2-3 پروفیسرز مختلف اوقات میں لیڈن یونیورسٹی میں رہے ہیں، یعنی ایک فیملی کے 2-3 پروفیسرز. تو ایک معروف فیملی تھی، علمی فیملی تھی، اور جمبل نے اس میں عام کو لی. تو ظاہری بات ہے ایک علمی خاندان میں پرورش کی وجہ سے جمبل بھی ان کے نقش قدم پر چلا. جمبل کے ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہمارے پاس کافی معلومات نہیں ہے، لیکن مصادر میں اتنا ذکر ہے کہ جمبل نے عربی اور عبرانی زبان بچپن میں اپنے گھر کے اندر اپنے فیملی کے جو اسکالرز تھے ان سے سیکھی تھی. خیر 1956 میں لیڈن یونیورسٹی میں انرول ہوئے اور وہاں اللغة العربیہ والسریانیہ کے ڈپارٹمنٹ میں درس و تدریس کا آغاز کیا، تعلیم و تعلم کا آغاز کیا. کیونکہ یہ بھی مصادر میں نقل ہوا ہے کہ جمبل یہ عربی کے ماہر تھے، تو یہ اسٹوڈنٹ لائف میں 60s میں یہ اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھاتے تھے، عربی پڑھاتے تھے. تو بہرحال یہ لیڈن یونیورسٹی کے اللغة العربیہ والسریانیہ کے ڈپارٹمنٹ میں 1956 میں انرول ہوئے. اور یہ لیڈن یونیورسٹی کے تاریخ میں گولڈن پیریڈ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس وقت لیڈن یونیورسٹی میں اس وقت کے بڑے بڑے مستشرقین پڑھاتے رہے. شاخت، درویز، بروگمن جیسے مستشرقین وہاں پڑھاتے رہے. جمبل باقاعدہ طور پر ان کے کلاسز میں شرکت کرتے تھے اور ان سے براہ راست فیضیاب ہوتے تھے. پھر 1969 میں بروگمن کے سپرویژن میں اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا دفاع کیا اور ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی. یہ بھی ایک عجیب تاریخ ہے کہ 1969 میں استشراق کے دنیا نے شاخ کو الوداع کہا، کیونکہ شاخ 1969 میں وفات ہوئے ہیں،
اور ایک نئی مستشرق جنبل کے شکل میں اس کو خوش آمدید کہا۔ پھر اسی کے بعد جنبل امریکہ چلے گئے، وہاں مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے، پھر وہ واپس لیڈن آئے، لیکن جب واپس ہالینڈ آئے تو پھر درس و تدریس کو بالکل شاخ کے نہج پر چلے گئے، درس و تدریس کو مکمل تر کیا اور تحقیق میں مصروف ہوئے۔ 1985 میں یعنی 1985 میں جنبل ہالینڈ واپس ہوئے، اور اس وقت سے اس نے احادیث پر اپنے کام کا، خاص کر صحاح ستہ پر اپنے کام کا آغاز کیا، اور یہ کام چلتا رہا حتیٰ کہ 2007 میں اس کام کو پبلش کیا۔ یعنی 22 سال اس نے ایک ہی کتاب پر لگائے، تقریباً 22 سال، یعنی 1985 سے 2007 تک وہ صرف صحاح ستہ پر اور ان کے احادیث پر تحقیق کرتے تھے، اور پھر اس کو انسائکلوپیڈیا آف کینالیکل حدیث کے نام سے پبلش کیا۔ جنبل نے بھی اپنے اسلاف کی طرح، گولڈزر اور شاخت کی طرح احادیث کے صحت کو چیلنج کیا ہے، لیکن ان تینوں مستشرقین کے درمیان فرق وہ منہج میں ہے۔ شاخت کا منہج یہ تھا کہ وہ سند پر تحقیق کرتے تھے، اگرچہ بعض متون کا تحقیق بھی اس نے کیا ہے، اور اس سے پہلے گولڈزر کا منہج یہ تھا کہ وہ متون پر تحقیق کرتے تھے، اگرچہ اس نے بعض راویوں پر بھی اعتراضات کیے ہیں، میں انشاءاللہ وہ اگلے لیکچرز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یعنی جنبل سے پہلے گولڈزر متون پر تحقیق کرتے تھے، اس کا منہج یہ تھا۔ شاخت اسانید پر تحقیق کرتے تھے، لیکن جب جنبل آیا تو اس نے ان دونوں کے منہج کو دمج کر کے ایک نیا منہج ایجاد کیا، اسناد پلس متن کرٹیسزم، اس کو استشراف میں کہا جاتا ہے۔ اور جنبل نے نہ صرف اسانید پر تحقیق کیا بلکہ متون پر کیا، اور پھر دونوں کا جو کنکلوژن ہے وہ اپنے مختلف علمی کتب میں اور مقالات میں پبلش کیا، جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اور جس پر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اگر ممکن ہوا تو بات کریں گے۔ تو بہرحال آج کے لیکچر میں ہم نے حدیث اور استشراق کے حوالے سے ایک مختصر تاریخ اور جن مستشرقین نے احادیث پر کام کیا تھا اس کے حوالے سے معلومات شیئر کیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں مستشرقین کے نظریات کے حوالے سے، کہ وہ احادیث کے حوالے سے ان کے چیزہ نظریات کیا ہے، وہ ڈسکس کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ابھی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔